وہ دبے پاؤں باہر آیا اور لان کی طرف بڑھتا گیا۔ پیچھے پیچھے باقی تینوں بھی دبے پاؤں چلے آ رہے تھے۔ سب نے ڈراؤنی شکلوں والے ماسک پہن رکھے تھے۔ لان میں پچھلے والے راستے سے وہ سب داخل ہوئے جس طرف زوہا کی پشت تھی۔ قریب آتے ہی عدن نے یکدم ڈراؤنی آواز نکالی جس سے زوہا کی چیخ نکلی، اور جیسے ہی زوہا نے مڑ کر دیکھا تو ڈراؤنی شکلیں دیکھ کر وہ پھر سے چیخ اٹھی، اور نتیجتاً اس کے ایک ہاتھ میں موجود کتاب پر دوسرے ہاتھ میں موجود کافی کے کپ سے کافی گر چکی تھی۔ زوہا کے دل کی دھڑکن سنبھلنے تک وہ خاموش کبھی ان کو دیکھتی تو کبھی اپنی کتاب کو۔ وہ روز شام کو یہاں لان میں آ کر پڑھتی تھی کیونکہ وہ ایک سنجیدہ مزاج لڑکی تھی جو کتابوں کو روز لان میں لے آتی، اور وہ ڈھلتے سورج سے شام کی تیرگی بڑھنے تک کے وقت میں پڑھتی اور شام کی پرلطف لمحوں سے لطف اندوز ہوتی۔ مگر آج کا دن اس کے بالکل برعکس تھا، اور شام میں پڑھنے اور شام کی تیرگی سے لطف اندوز ہونے کا مزہ عدن نے خراب کر دیا تھا۔ عدن سمیت وہ سب ماسک اتارے ہنسے جا رہے تھے۔ عدن، وہ تقریباً چلا کر بولی، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زوہا کی شکل پر غصے کے آثار دیکھ کر سب کے چہروں سے ہنسی غائب ہو گئی اور تینوں عدن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو مجھے۔ زوہا پھر سے غصے بھرے لہجے میں بولی، ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا یار، کیا ہو گیا ہے زوہا؟ بچے ہیں یہ، اب اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ عدن نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا، یہ تینوں تو بچے ہیں مگر تم تو بچے نہیں ہو نا۔ کب بڑے ہوگے تم؟ 27 سال کے ہو اور کرتوت دیکھو تم 7 سال کے بچے جیسے ہیں۔ کب ختم ہوگا تمہارا یہ بچپنا؟ زوہا کے غصے اور سنجیدگی کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس لیے سب ذہنی طور پر تیار آئے تھے۔ نظریں جھکائے سب زوہا کی تقریر سننے پر مجبور تھے، اور شاید دل میں اس آبیل مجھے مار والے محاورے پر سوچ رہے تھے۔ جب خوب کلاس لی تو زوہا وہاں سے چلی گئی۔ تیمور نے سر میں فرضی کھجلی کرتے ہوئے کہا، عدن بھائی، یہ زوہا باجی شروع سے ہی ایسی غصے والی ہیں یا بعد میں جا کر سپیڈ پکڑی ہے؟ تیمور کی بات پہ سب ہنس پڑے۔ تھا تو وہ محض 11 سال کا، مگر حصے مزہ بہت ہی کمال کا تھا۔ اس کی سپیڈ کا تو پتہ نہیں، مگر بیٹا اگر زوہا آپی نے سن لیا نا تو تم نے سپیڈ پکڑ لینی ہے، وہ بھی 5ویں گیئر والی۔ شانزے کے جوابی حملے نے سب کے چہروں پر ہنسی بخیر دی، سوائے اس کے بھائی تیمور کے جو اس جوابی حملے سے خوش نہیں لگ رہا تھا، مگر 3 سال بڑی بہن کے سامنے وقتی طور پر خاموشی پر ہی اکتفا کیا۔ ویسے عدن بھائی، آپ کو آپی کی باتیں بری تو نہیں لگی؟ زید نے اپنی بڑی بہن کی طرف سے کی گئی گولہ باری کے بارے میں عدن کی رائے معلوم کرنا چاہی۔ نہیں نہیں، مجھے زوہا کی کوئی بات کیوں بری لگے گی بھلا؟ ٹوٹے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے عدن نے بات واضح کی۔ ہاں، بہنوں کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ تیمور نے قصداً یہ جملہ کہا تھا اور کہنے سے پہلے ہی راہ فرار کے بارے میں سوچ چکا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور یہاں پھر سے ایک کہا گونج اٹھا۔ رات کو زوہا اپنی ماں کو گھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں پہنچ گئی جہاں وہ کھانا بنانے میں ملازمہ کی مدد کر رہی تھی۔ زوہا کافی دیر سے وہاں کھڑی سوچ رہی تھی کہ بات کس طرح سے شروع کی جائے۔ زوہا کی ماں اسے دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ کوئی بات ہے جو زوہا کو کچن تک لائی ہے، ورنہ وہ تو کچن کے کاموں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ زوہا، زیادہ سوچو مت، جو بات کہنی ہے کہہ دو۔ کچن میں اتنی دیر ٹھہرنا تو تمہارے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہوگا نا، ہے نا؟ زوہا کی ماں نے بالکل دیسی ماؤں والا طنز کیا جس میں مشرقی مائیں PhD کر چکی ہوتی ہیں۔ ملازمہ نے بھی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زوہا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں نے بولا، شمائلہ تب سے اس گھر میں کام کرتی ہے جب تم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اب اس سے کیا پردہ رکھنا؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ شمائلہ بڑی عمر کی ایک خاموش طبیعت کی عورت تھی جس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور وہ سب کچھ نظر انداز کیے اپنے کام میں مگن رہی۔ زوہا نے تھوڑا توقف کیا اور پھر یکدم کہنے لگی، امی، مجھے عدن سے انتہا درجے کی چڑ ہے، لیکن جب دیکھو وہ میرے ہی پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ پلیز اسے منع کر دیں۔ میں نا تایا جان کی وجہ سے خاموش ہوں، نہیں تو۔ زوہا کی بات پر اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ نہیں تو؟ اس کی ماں نے بات دہرائی۔ نہیں تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ زوہا نے محتاط انداز میں غصے کا اظہار کیا تھا جس پر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ زوہا کی بات سے بالکل بھی خوش اور متفق نہیں تھی۔ وہ بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے،
اور جس انسان نے اس کی تربیت کی ہے اس کا تمہاری تربیت میں بھی عمل دخل ہے۔ وہ مذاق کرتا رہتا ہے، سب کے ساتھ، تو اس میں کیا برائی ہے؟ زوہا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پسند، نہ وہ نہ ہی اس کا یہ بیہودہ مذاق۔ زوہا نے غصے سے جبڑے پہ زور ڈالا۔ تمہیں یہ سب اپنے تایا کے سامنے کہنا چاہیے۔ کہہ سکتی ہو؟ اس سوال پر زوہا کے غصے میں پریشانی اور الجھن کے عناصر شامل ہو چکے تھے، جس سے غصے کی شدت میں کمی تو آئی تھی، مگر ساتھ وہ چہرے اور اعصاب پر تناؤ کی وجہ بھی بنی تھی۔ زوہا وہاں سے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ رات کو کھانے کی میز پر زوہا خاموش رہی۔ عدن نے سب کے ساتھ ساتھ زوہا کے ساتھ بھی چند مزاح بھرے جملوں کا تبادلہ کرنا چاہا، مگر آگے سے خشک تاثرات کے باعث عدن نے مزید کوئی کوشش کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ زوہا شام والے واقعے کو لے کر بھی اس پر غصہ تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی وہ اوپر ساکت پنکھے کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے تایا جان کے سامنے کیسے بات کرے گی۔ اس کے ابا نے بھی وہی کرنا ہے جو اس کے تایا جان کا فیصلہ ہوگا، اور تایا جان کو وہ عدن کی طرح عزیز تھی۔ وہ کس طرح ان کے اس لاڈ پیار سے منہ موڑے گی، یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے جب وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب روزمرہ کی باتوں میں زوہا کی شادی کی بات چھڑ گئی۔ زوہا سے کہتی رہتی ہوں کہ گھر کے کام کاج سیکھ لے، کل کو شادی ہوگی تو کم از کم اپنا گھر سنبھالنا تو آنا چاہیے، زوہا کی ماں نے کہا تھا۔ بھابھی سیکھ جائے گی، ابھی ہماری زوہا کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس نے پڑھائی مکمل کرنی ہے، تیمور کی ماں نے زوہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں زوہا نے مسکرا کر دھیرے سے کہا، شکریہ چچی جان۔ زوہا میری بھتیجی ہی نہیں، میری بیٹی بھی ہے۔ اس نے شادی کے بعد بھی ادھر اس گھر میں ہی رہنا ہے، تو کام کاج سیکھنے کی کیا ضرورت؟ تایا جان کی بات پر سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے، سوائے زوہا کے، جس پر رنج کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جس کو وہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے ساتھ اسے ساری زندگی گزارنا پڑے گی۔ ناشتے کی میز پر سے سب باری باری اٹھ کر اپنی اپنی منزل کی طرف نکل پڑے، اور زوہا جس کو شدید جھٹکا لگا تھا وہ وہیں بیٹھی اس غم کی شدت کو جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی سارا دن انہی سوچوں میں گزرا کہ وہ کس طرح اس شادی سے انکار کرے گی۔ شام کو جب عدن آفس سے لوٹ آیا تو اندر جاتے ہوئے اس نے لان میں تیمور، شانزے اور زید کے بیچ خفیہ میٹنگ ہوتے دیکھی۔ کاندھے پہ لیپ ٹاپ کا بیگ لٹکائے وہ خاموشی سے پچھلے راستے لان میں داخل ہوا اور چپکے سے پودوں کے پیچھے ان کی باتیں سننے لگا۔ لیکن وہ تو بہت کنجوس ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ نہیں مانیں گے۔ شانزے نے اظہار رائے کی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تنقید کی۔ کنجوس اور عدن بھائی، توبہ توبہ۔ تیمور نے نقلی حیرت کا تاثر دیتے ہوئے دونوں کانوں کو باری باری دونوں ہاتھوں سے چھو کر توبہ کی۔ وہ تو اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں کہ اس روز جب ہم نے پروموشن کی خوشی میں ٹریٹ مانگی تو یاد نہیں کیسے کھلے دل کے ساتھ پیسے خرچ کیے تھے۔ 50 روپے والے چپس کا پیکٹ پکڑا کر کہا تھا، یہ لو، یہ رہی تم لوگوں کی ٹریٹ، تیمور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، ان کے تو بہت سے قصے مشہور ہیں جس میں وہ اکثر حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد نہیں جب عدن بھائی کی جاب لگی تھی تب بھی تو انہوں نے ہمیں نوڈلز کھلائے تھے ٹریٹ میں، مطلب اتنا سخی کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ شانزے نے ہنسی روکتے ہوئے چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی، اور تیمور بھی اسی کوشش میں لگا رہا، لیکن زید جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا سن رہا تھا وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا، کتنے ناشکرے ہو تم لوگ، عدن بھائی کی سخاوت کا مذاق اڑا رہے ہو تم لوگ۔ اس بات سے تیمور اور شانزے کی ہنسی مدھم ہو گئی، اور پودوں کے پیچھے چھپا عدن بھی مسکرایا کہ کوئی تو اس کے حق میں بولے گا۔ زید نے اپنی بات جاری رکھی، یاد نہیں جب پچھلے ہفتے ہم نے آپس میں ڈنر پلان کیا تھا، پیزا کون لے کر آیا تھا؟ بولو۔ شانزے آپ ہی لے کر آئی تھی نا؟ کولڈ ڈرنکس کون لے کر آیا تھا؟ بولو۔ میں لے کر آیا تھا نا؟ نگٹس کون لے کر آیا تھا؟ ہاں ہاں بولو اب، کون لے کر آیا تھا؟ بالکل صحیح، وہ تیمور لے کر آیا تھا۔ تیمور تجسس سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس میں عدن بھائی کی سخاوت کہاں ہے؟ تیمور اور شانزے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زید نے تھوڑا وقفہ لیا اور پھر جواب دیا، دل کھول کر کھانا، کیا مفت میں دل کھول کر کھانا سخاوت نہیں ہے کیا؟ جو تھوڑی بہت سنجیدگی چھا گئی تھی وہ اس بات سے کہے کی گونج سے ختم ہو گئی۔ عدن کو جو تھوڑی بہت تعریف کی امید تھی وہ بھی اب نہیں رہی تھی، اور چھپ کر اپنی شان میں کہے گئے قصیدے سننے سے بہتر تھا سامنے آ کر معاملے کو سلجھایا جائے۔ وہ پودوں کے پیچھے سے نکل کر سامنے والے راستے سے آتا ہوا گلا صاف کرنے لگا۔ سب نے دیکھا تو دیکھتے ہی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ارے عدن بھائی، آ گئے آپ؟
ابھی ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عدن نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہاں یاد تو کیا، مگر یاد کرنے کا طریقہ تھوڑا سا کیجول تھا۔ ہاں بھائی، کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ کس کی شامت آنے والی ہے؟ اس میٹنگ کے بعد عدن نے کہا۔ یہ کہنا تھا کہ تینوں نے ایک ساتھ ہاتھ کے اشارے سے عدن کی طرف اشارہ کیا۔ میری؟ لیکن وہ کیوں؟ عدن نے سوال کیا۔ کیونکہ آپ کی شادی کی بات طے ہو گئی ہے، شانزے نے کہا۔ کیونکہ آپ نے اس خوشی میں ٹریٹ دینی ہے، زید نے کہا۔ کیونکہ آپ کنجوس بھی ہیں، تیمور نے کہا۔ شانزے اور زید نے ہنسی دبائی۔ عدن کی غیرت پر بات آ گئی تھی اور عدن کو اب خرچہ کرنا تھا، ورنہ جو شان میں پڑے گئے قصیدے تھے اس میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات تھے۔ ٹھیک ہے، آج شام ٹریٹ میری طرف سے۔ عدن کی حامی بھرنے کی دیر تھی کہ تینوں نے خوشی سے بلند آواز میں کہا، عدن بھائی کی جے ہو۔ شام کا نکلا عدن رات ہوتے لوٹ آیا اور ساتھ 2 پیزے، 2 بڑے کولڈ ڈرنکس اور کچھ عدد چکن ونگز لے کر آیا۔ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا تھا، مگر کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ چاروں ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ عدن نے زید سے کہا، جاؤ اپنی بہن کو بھی بلا کر لے آؤ۔ زید برا سا منہ بنا کر اٹھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ زوہا آپی نے کہا ہے کہ نکلو یہاں سے، مجھے نہیں آنا۔ ایسا واقعی میں کہا اس نے؟ عدن نے پوچھا۔ ہاں، اور یہ بھی کہ یہ خوشی زیادہ دیر رہے گی نہیں، زید نے جواب دیا۔ اور کچھ؟ عدن نے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ عدن سے کہو کہ خوش فہمی میں نہ رہے، زید نے پیزا سلائس کھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زوہا اندر آئے۔ اور یہ بھی کہ میں یہ سب کبھی نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑ جائے۔ ایک سناٹا چھا گیا اور سب کے ہاتھ رک گئے، نوالے چباتے ہوئے منہ بھی رک گئے۔ آؤ زوہا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، عدن نے بہت ہی شائستگی سے اسے مخاطب کیا۔ یہ انتظار تمہیں مرتے دم تک کرنا پڑے گا مسٹر عدن جلال شاہ۔ زوہا کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ میں تلخی تھی اور حقارت بھی۔ کمرے میں موجود باقی لوگ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے غائب ہو چکے تھے۔ زوہا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا تھا، دشمنی بڑھانے کے لیے نہیں، عدن نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ میرے لیے ہر وہ شخص دشمن ہے جو میری زندگی، میری خوشیاں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اور تم یہی سب کرنے لگے ہو۔ زوہا نے شہادت کی انگلی عدن کے سینے پہ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کہ میں انکار کر دوں اس رشتے سے؟ میں ایسا کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس گھر کا کوئی بھی فرد کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم اس فیصلے کے خلاف جا سکتی ہو تو ضرور جاؤ۔ عدن یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زوہا وہاں کھڑی رہی اور ایک گہرا سانس اندر اتارتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی، میں کر سکتی ہوں، اور میں یہ روک کر دکھاؤں گی۔ کچھ دن انہی سوچوں میں گزر گئے کہ تایا جان سے اس رشتے کے خاتمے کی بات کس طرح کرنی چاہیے، لیکن اس دن زوہا نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب بات کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ جس دن زوہا کی چھوٹی چچی نے تائی جان کے انتقال کی وجہ سے زوہا کو خود شال پہنایا، جو خاندانی نشانی تھی، اور یہ رسم خاندان میں بہت عرصے سے چلتی آئی ہے، جس میں لڑکے کی ماں کی طرف سے لڑکی کو شال پہنا کر رشتہ طے کرنا ہوتا ہے۔ زوہا نے ارادہ کر لیا تھا تو مطلب بات کرنی ہی کرنی تھی۔ رات کو زوہا تایا جان سے ملنے ان کے کمرے میں گئی، مگر انہیں وہاں نہ پا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تہ خانے میں موجود لائبریری میں ہوں گے، وہی چھوٹی سی لائبریری جو اس کے تایا جان نے جوانی سے کتابیں پڑھنے کے شوق میں بنا رکھی تھی، اور تایا جان کے زیر اثر زوہا کا کتابیں پڑھنے کا شوق بھی وہیں سے پروان چڑھا تھا۔ وہ لائبریری کے دروازے کے باہر کچھ دیر کھڑی رہی، اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، دل کی دھڑکن سنبھلنے کا انتظار کرتی رہی، اور اس دوران اسے خیال آیا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ کیا اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اعصاب بے قابو ہونا، یہ سب کیا ضروری ہے ایک ایسے شخص سے بات کرنے کے لیے جس کے وہ سب سے قریب رہی ہے، اپنے سگے والد سے بھی زیادہ قریب؟ وہ اپنے تایا جان کی رہی ہے، اور ان کے ہی نقش قدم پر چلنے والی زوہا کو اب بات کرتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا یہ سب غیر ضروری نہیں؟ اور اگلے ہی لمحے وہ جان گئی تھی کہ یہ سب غیر ضروری ہے۔ زوہا نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت پاتے ہی اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیکھا تو تایا جان لیمپ جلائے مطالعے میں مصروف نظر آئے۔ بنا زوہا کو دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے، زوہا بیٹا آ جاؤ۔ زوہا کو تعجب ہوا کہ بنا دیکھے ان کو کیسے معلوم ہوا کہ آنے والا انسان زوہا ہی ہے، اور پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا بہت زور کا تھا جب اس کے تایا جان نے کہا، کس الجھن میں ہو؟ زوہا دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی، یوں جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ کرسی اٹھا کر ان کے پاس رکھ دی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور تایا جان بدستور کتاب میں گم رہے۔ زوہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔
بیٹا کون سی ایسی بات ہے جس سے کہنے سے پہلے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ اتنی الجھن میں پڑ گئی ہو تم؟ کتاب پڑھتے ہوئے تایا جان نے کہا۔ تایا جان تایا جان دراصل میں نے کہنا تھا کہ الفاظ کو جوڑنے میں لگی زوہا ناکام ہو رہی تھی کہ وہ موضوع الفاظ کے چناؤ سے ایک مناسب جملہ بنا کر اپنی رائے سے تایا جان کو آگاہ کر سکے۔ رشتے سے نہ خوش ہو؟ تایا جان کی بات، جس نے ابھی بھی کتاب پر ہی نظریں جمائے رکھی تھی، نے زوہا کو مزید حیرت کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ کیا تایا جان کو سب معلوم ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں؟ ایسے کئی سوالات زوہا کے دماغ کے پردے سے ٹکرائے جن کے جوابات مبہم تھے۔ زوہا تایا جان کے مخاطب کرنے سے زوہا سوالوں کی مبہم دنیا سے لوٹ آئی تھی۔ جی تایا جان، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا رشتے سے خوش نہیں ہو؟ زوہا نے بنا سوچے بنا سمجھے جواب دیا۔ نہیں تایا جان، ایسی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی آئی تھی آپ کے پاس۔ آر یو شیور؟ زوہا نے اس بات میں سر ہلا کر بات کی تائید کی، مگر کیا وہ دل سے تائید کر سکتی تھی؟ جس کا جواب بالکل بھی نہیں۔ اور وجہ بنی تایا جان اور ان کا بے لوث پیار و محبت، جس کے آگے زوہا نے اتنا کڑوا گھونٹ گلے سے اتارنے کی حامی بھر لی۔ کافی دیر تک وہ تایا جان کے ساتھ محو گفتگو رہی۔ کتابوں کی باتیں ہوئیں، روزمرہ کی باتیں، پڑھائی کی باتیں، اور ان ساری باتوں کے ملبے تلے دب جانے والی واحد چیز زوہا کی خوشی تھی۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے جب عدن گھر سے نکلنے والا تھا تو گھر کے باہر زوہا بس کا انتظار کر رہی تھی۔ عدن نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، جسے حسب توقع زوہا نے ٹھکرایا۔ عدن نے پھر سے وضاحت دی، اب ہماری بات پکی ہو گئی ہے تو تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کروانے کی ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی اور پھر جانے کیا سوچ کر مسکرائی اور جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عدن کے لیے یہ سب بہت ہی خوشی بھرا لمحہ تھا، مگر خوشی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ میں نے اس رشتے سے صرف تایا جان کی وجہ سے انکار نہیں کیا۔ میں کرنا چاہتی تھی، مگر تایا جان کے پیار کے سامنے میں انکار نہیں کر سکی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ عدن، جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے خوشی کے آثار تھے، اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ لگ رہا تھا۔ میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ تم نے انکار نہیں کیا۔ انکار نہیں کیا تو اقرار بھی تو نہیں کیا، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی تم ڈھیٹ بن کر اس رشتے کے لیے حامی بھر چکے ہو۔ کس قدر خود غرض انسان ہو تم۔ زوہا کی باتوں میں ہمیشہ کی طرح تلخی تھی۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو۔ مجھے یونیورسٹی کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتاؤ، کیونکہ میں روڈ پر ہوں اور ہم ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ عدن کے چہرے پر ابھی بھی کسی قسم کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بات کو طریقے سے بدلنے کی کوشش کی۔ زوہا نے اسے مطلوبہ راستہ بتایا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر بنا کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی اور چند قدم کے بعد واپس آئی۔ میں تمہارے شادی کے اس فیصلے کو تمہاری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ پچھتاوے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ زوہا کی تیر سے بھی تیز باتیں عدن کے دل کے آر پار ہو گئیں، مگر ایک غمزدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ دن گزرتے گئے اور عدن اور زوہا کی باقاعدہ منگنی ہو گئی۔ منگنی کے دن کی خوشی کے آثار ابھی سب کے چہرے پر تھے کہ ایک دن تیمور عدن کے پاس آیا اور اسے ایک خفیہ منصوبے کے بارے میں بتایا۔ عدن کو بھی آئیڈیا کی منصوبہ بندی کرنے کا طریقہ اچھا لگا۔ آئیڈیا کچھ زیادہ ہی حساس نوعیت کا تھا، اس لیے عدن کو سختی سے اس کو خفیہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ عدن نے بھی اس کو خفیہ رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ تیمور، زید اور شانزے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق آئیڈیا کو پرفارم کرنا تھا۔ چونکہ زوہا کی سالگرہ 2 دن بعد تھی، اس لیے رات کو 12 بجنے سے تھوڑی دیر قبل شانزے زوہا کو اس کے کمرے سے کسی بہانے سے نکال کر لان میں لے کر آئے گی اور وہاں سے تیمور کے ساتھ مل کر اسے باتوں میں لگائے گی۔ اتنے میں عدن ایک خوبصورت سا گفٹ اور بکے لے کر اسے زوہا کے کمرے میں رکھ دے گا، اور پھر زوہا واپس کمرے میں آئے گی تو اسے کمرے میں سرپرائز برتھ ڈے گفٹ ملے گا، اور ان سب کے دوران زید دھیان رکھے گا کہ آئیڈیا پلان کے مطابق کام کرے۔ اس رات سب اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار تھے۔ عدن گفٹ اور بکے لیے زید کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ شانزے بہانے سے زوہا کو کمرے سے نکال کر لان میں لے کر آئے، اور زید کا اشارہ ملتے ہی عدن گلدستہ اور گفٹ لے کر زوہا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدن گفٹ اور گلدستہ بیڈ پہ رکھ گیا، اور جیسے ہی وہ نکلنے لگا تو اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور سامنے زوہا کو پا کر عدن تعجب کا شکار ہوا، اور حیرت تو تب ہوئی کہ جب زوہا کے ساتھ تیمور، زید اور شانزے بھی کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا رہے تھے۔ ارے عدن بھائی، آپ اور یہاں خیریت؟ شانزے نے انجان بننے کی عمدہ اداکاری کی، اور عدن سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہی پرینک ہو چکا ہے۔ ارے کتنے خوبصورت پھول ہیں! تیمور اندر داخل ہوا۔
یہ آپ لے کر آئے ہیں ہے نا؟ تیمور کے لہجے میں انجانے پن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اس سب پلان سے لا تعلق ہو چکے ہیں اور اب جو شام تانی ہے وہ اس نے اکیلے ہی جھیلنی ہے۔ زوہا آپی یہ گلدستہ میں لے لوں؟ شانزے نے آنکھوں میں ہنستے ہوئے عدن کو دیکھتے ہوئے زوہا کو مخاطب کیا۔ ہاں لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، مجھے ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں، خاص کر تب جب یہ غیر ضروری لوگوں کی طرف سے ہو۔ زوہا نے سخت لہجے میں عدن پر آنکھیں جمائے کہا۔ وہ تینوں گلدستہ اور گفٹ لے کر وہاں سے نکل گئے اور جاتے جاتے ہنسی دبائے وہ باری باری عدن کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے گئے۔ زوہا ابھی بھی عدن پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ عدن نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر زوہا کی سخت لہجے نے اس کے قدم روک لیے۔ بنا اجازت میرے کمرے میں آنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ میں دراصل… عدن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا اور کس حیثیت سے آیا تھا، اس طرح کے بنیادی جواب بھی ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے تم میں اور تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، تو تم بھی میرے سامنے زیادہ ہیرو گیری مت کیا کرو۔ زوہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے بس سرپرائز دینے کی غرض سے کیا، عدن نے جواب دیا۔ اوہ ریئلی؟ سرپرائز تو مجھے مل چکا ہے۔ جانتے ہو کیا کہ میری غیر موجودگی میں ایک شخص جس کو میں پسند نہیں کرتی وہ میرے کمرے میں گھس آیا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اس سے بڑا سرپرائز اور کیا ہو سکتا ہے؟ زوہا تقریباً چلائی تھی۔ سامنے کھڑے عدن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ مذاق میں بنایا گیا پلان اس قدر ڈراؤنا ثابت ہوگا۔ میں چاہوں تو تایا جان کو آپ کی شکایت بھی لگا سکتی ہوں کہ آپ کا بیٹا رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا، لیکن تایا جان کی وجہ سے میں تم پر احسان کرنے لگی ہوں۔ جاؤ اب یہاں سے۔ زوہا کی باتیں سننے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ہر اس پل کو کوسنے لگا جس پل میں اس نے زوہا کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنے لیے یہ سب نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی پیاری سی زندگی چھوڑ کر اس تلخی اور نفرت کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ عدن کو اپنے سخت اعصاب پر بہت بھروسہ ہوا کرتا تھا، مگر آج زوہا کی باتوں نے وہ حصار گرا دیا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلی صبح اٹھ کر جب وہ ناشتے کی میز پر گیا تو بھی بہت خاموش رہا، کھویا کھویا سا، جس کو زوہا نے نوٹس کیا، اور وہ اس بات سے خوش تھی کہ کچھ تو ایسا اس کے ہاتھ آ گیا تھا کہ اس سے عدن اس کے قابو میں آیا ہے۔ اگلے کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ عدن جب بھی آفس سے لوٹتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ باقی گھر والوں سے ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں، اور اس سب کا فائدہ اگر کوئی اٹھا رہا تھا تو وہ زوہا تھی۔ وہ پچھلے 7 سال میں پہلی بار عدن سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ باقی گھر والوں کے برعکس تیمور، زید اور شانزے کو عدن کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ وہ ہر اچھے برے کاموں میں ان تینوں کا پارٹنر کرائم تھا، اور اب اس کی اس قدر خاموشی کہ اس کا اس گھر میں ہونا نہ ہونا ہی نوٹس نہ ہوتا ان تینوں کے لیے کوفت کا باعث بن رہا تھا، اور تینوں عدن کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہے تھے، کیونکہ اس رات ہنسی مذاق میں جو پرینک ان لوگوں نے عدن کے ساتھ کیا تھا اس کے اس قدر بھیانک نتائج کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، خود عدن کو بھی نہیں تھا۔ عدن کے کمرے کے باہر وہ تینوں ایک دوسرے کو اندر جانے کے لیے دھکیل رہے تھے۔ رک جاؤ، ایک ساتھ جاتے ہیں، ہم سب برابر ذمہ دار ہیں تو ایک ساتھ سامنا بھی کریں گے۔ شانزے کی بات پر سب متفق ہوئے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو دروازہ کھول کر تینوں اندر داخل ہوئے تو عدن سامنے اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ تینوں آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، مگر عدن نے اس پر بھی خاموشی سے کام کو ترجیح دی۔ آپس میں کچھ ڈسکشن کے بعد وہ عدن کے قریب آئے۔ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اس رات کو ہم نے کیا، شانزے کی بات کو عدن نے کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، تو اس کا مطلب میں تم لوگوں سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کام میں لگ گیا۔ لیکن آپ تو اب ہم میں سے کسی سے بات نہیں کرتے، پہلے تو ہم اتنا مزہ کرتے تھے، لیکن اب تو بات بھی نہیں ہو پاتی۔ زید نے کہا۔ بات تو میں کرتا ہوں، لیکن اتنی جتنی ضروری ہوتی ہے۔ رہی بات پہلے والے برتاؤ کی تو تب میں نہ سمجھتا، مجھے لگتا تھا سب کے چہروں پر ہنسی بخیرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں غلط تھا، اور غلطی کا احساس ہونا کوئی بری بات نہیں۔ عدن کا چہرہ سپاٹ تھا، تاثرات سے بالکل خالی۔ تیمور نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عدن نے کام کرنے کا بہانہ بنا کر مزید اس موضوع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ تینوں مایوسی کے ساتھ واپس پلٹ آئے، اور واپسی پر تینوں ایک دوسرے سے بھی آنکھیں ملائے بغیر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زوہا کے لیے ہر چیز بہت ہی پرسکون ہو گئی تھی، نہ عدن کا آس پاس منڈلانا اور نہ ہی اس کے بیتوکے مذاق کا درد سر۔ گھر میں چھائی خاموشی اور کسی حد تک اداسی،
سب کے لیے لمحہ فکریہ تھا، تو وہاں زوہا ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ناشتہ اور رات کے کھانے کی میز پر ہر وقت بولتا اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے عدن کو اب خاموش دیکھ کر زوہا کو بہت سکون ملتا۔ عدن اور زوہا کی جس دن شادی کی تاریخ طے ہوئی، اس دن زوہا کو لگا کہ عدن خاموش رہ کر بھی جیت گیا اور وہ ہار گئی۔ اس نے عدن کو مزید تکلیف دینے کی ٹھان لی کہ کس طرح وہ اس رشتے سے انکار کرتے۔ صبح ناشتے کے وقت زوہا نے سب کے سامنے عدن سے کہا کہ وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر دے۔ عدن نے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھر لی، اور اگر گھر والوں کو کہیں یہ لگا ہو کہ دونوں کے بیچ دوری ہے تو انہیں بھی یہ پیغام مل چکا کہ اب دوری ختم ہو چکی ہے۔ مگر اصل میں یہ سب ماجرا اس کے برعکس تھا۔ گاڑی میں سفر کرتے وقت کافی دیر خاموشی کے بعد زوہا نے خاموشی توڑ دی۔ تمہیں پتا ہے میں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے مسائل لے کر آؤں گی۔ جانتا ہوں، دھیمے لہجے میں مخاطب ہوتے کہا۔ پھر بھی اس شادی سے انکار نہیں کر رہے؟ زوہا نے باہر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آگے سے خاموشی چھائی رہی۔ زوہا نے پھر سے پوچھا، تم جان بوجھ کر اپنی اور میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس بار لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عدن سامنے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کچھ چیزیں سمجھنے کی نہیں ہوتی جو سمجھائی جا سکیں، لیکن اس فیصلے سے میری زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے، ہم دونوں کی۔ عدن نے مختصر سا جواب دیا، مجھے تمہاری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس اپنی زندگی کی فکر ہے، اور وہ میں تمہارے ساتھ خراب نہیں کر سکتی۔ زوہا نے سختی سے کہا۔ آگے سے بدستور خاموشی چھائی رہی، جس سے زوہا کے غصے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم انکار کیوں نہیں کرتے اس رشتے سے؟ اس بار اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک آدھ گالی بھی شامل کی گئی، جس کی وجہ سے عدن کے اعصاب بھی تن گئے، اور سٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ کاش میں کر پاتا۔ مختصر سے جواب نے زوہا پر حیرت کے دروازے کھول دیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عدن کا اس فیصلے پر رضامندی کسی اور بات سے مشروط ہے، جس کی وجہ سے وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ لیکن کیا تھا ایسا جس کی وجہ سے زوہا کی اتنی تلخی اور بدتمیزی کو وہ اتنے سال خندہ پیشانی سے برداشت کرتا آ رہا تھا؟ زوہا تجسس اور حیرت کی دنیا میں گم سارے راستے خاموش بیٹھی باہر کے مناظر کو دیکھتی رہی۔ شادی کا دن قریب آیا تو شادی کی رسومات بھی زور و شور کے ساتھ شروع ہوئیں۔ آخری ہفتے میں تو سب کی مصروفیات بڑھ گئیں۔ زوہا ابھی بھی اس کشمکش میں تھی کہ عدن کو کس بات نے اتنا مجبور کر دیا ہے۔ شادی والے دن بھی عدن کے چہرے پر مسکراہٹ نکلی تھی، اور زوہا اسے اچھی طرح پہچان پا رہی تھی۔ مہمانوں کو سٹیج سے نیچے آپس میں گفتگو کرتے اور انہیں نوٹس کرتے ہوئے دیکھ کر زوہا نے دھیرے سے عدن سے کہا، اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کرو، یوں لگ رہا ہے، صاف لگ رہا ہے جیسے زبردستی بٹھائے گئے ہوں۔ عدن نے آس پاس کے مہمانوں کو مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے زوہا کو مخاطب کیا، فکر مت کرو، تمہاری انا کا بت نہیں ٹوٹے گا، میں اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ زوہا اس جواب کے بعد پھر سے الجھن میں پڑ گئی کہ جب وہ اس رشتے کی مشکلوں کو جانتا ہے پھر کیوں کر رہا ہے عدن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ نکاح کے وقت عدن کی زبان لمحے بھر کے لیے بھی نہیں رکی، نہ ہی لڑکھڑائی۔ بہت ہی پر اعتماد انداز میں اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر الفاظ دہرائے، اور رشتے کے ساتھ ساتھ اس نے زوہا کی طرف سے دی ہوئی دھمکیوں اور تلخیوں کو بھی قبول کر لیا۔ سہاگ رات کو عدن کمرے میں داخل ہوا تو سامنے زوہا دلہن بنے بیٹھی انتظار میں تھی۔ عدن کچھ دیر وہاں کھڑا کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر خاموشی سے واش روم میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ زوہا یہ سب دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عدن اپنا بازو آنکھوں پہ رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جواب نہ ملنے پر زوہا پھر سے پوچھنے لگی، اور اس بار وہ اونچا بولی تھی، عدن واٹ از دس نان سینس؟ عدن یکدم بوکھلا کر صوفے میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں یہاں کئی گھنٹے سے اپنے شوق سے انتظار نہیں کر رہی، وہ سخت ناراضگی سے بولی۔ یہ کوئی من مرضی کی شادی تو ہے نہیں، تو کون سی سہاگ رات؟ مجھے تو لگا تھا تم سو گئی ہوگی، عدن نے وضاحت دی۔ وہ غصے میں آ کر جتنی گالم گلوچ کر سکتی تھی وہ کر چکنے کے بعد واش روم میں داخل ہوئی، اور غصے کا کچھ حصہ واش روم کے دروازے کو بھی نصیب ہوا، جسے زور سے بند کر دیا گیا۔ عدن نے ہر چیز سنی انسنی کر دی۔ زوہا کپڑے بدل کر جب باہر آئے تو عدن سو چکا تھا، لیکن زوہا کو عدن کا آرام کرنا گوارا نہ تھا۔ وہ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی کہ کس طرح عدن کی نیند میں خلل ڈالا جائے۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں کوئی شیطانی آئیڈیا رونما ہوا، جب اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ موبائل اٹھا کر زوہا نے اونچی آواز میں گانے لگا دیے۔
ادن فوراً صوفے سے اٹھ کر موبائل فون پہ جھپٹ پڑا، یوں جیسے کوئی شکاری جانور شکار پر جھپٹا ہو۔ کیا کر رہی ہو؟ گھر والے کیا سوچیں گے کہ رات کے اس پہر گانے سننے کی کیا تک بنتی ہے، وہ بھی سہاگ رات کو؟ عقل کو ہاتھ مارو۔ ادن نے زوہا سے موبائل چھین کر اسے بند کر دیا۔ کون سی سہاگ رات؟ کیا ہماری شادی میں اس طرح کی کوئی رات ہونے کے امکانات ہیں؟ بالکل بھی نہیں، زوہا نے فوراً جواب دیا۔ ادن نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ وہ طنزیہ ہنسنے لگی۔ تمہارے چین سکون کو برباد ہوتا دیکھنا ہے مجھے، اسی لیے تو شادی کی ہے۔ میری زندگی خراب ہو رہی ہے تو میں تمہاری زندگی بھی اجیرن بناؤں گی۔ ادن بے بس ہو کر زوہا کو دیکھتا رہا۔ اس کے کاندھے جھک گئے تھے اور وہ پوری رات جا کے گزارنے والا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ زوہا نے اس کی نیند میں خلل ڈالنے کے طرح طرح کے طریقے آزمائے، اور وہ تب سویا جب رات کے آخری پہر میں زوہا نے خود سونے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ناشتے کی میز پر دولہا دلہن کا انتظار ہو رہا تھا، مگر یہاں زوہا ابھی تک سو رہی تھی۔ ادن نے کئی بار اس کو جگایا کہ باہر سارے گھر والے ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں، مگر زوہا جو دیر سے سوئی تھی کہاں جاگنے والی تھی۔ ادن نے ایک دھمکی لگائی، ٹھیک ہے سوتی رہو، میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ برق رفتاری سے زوہا بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تم جا کر تو دکھاؤ، ایک قدم باہر نکال کر تو دکھاؤ تم مجھے۔ ادن غصہ کنٹرول کرتے ہوئے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ شادی کی پہلی صبح غصہ آنا بہت ہی انہونی سی بات تھی، اتنی ہی انہونی جتنی انہونی کل رات کی سہاگ رات تھی، مگر ان کے بیچ کے معاملات کو گھر والوں کے سامنے لانا بھی مناسب نہیں تھا۔ تو دونوں نے جب باہر آئے تو سب نے خوشی سے ان کا استقبال کیا، اور کمرے سے لے کر ڈائننگ ہال تک ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے لگے۔ ناشتہ شروع ہوا تو سب نئے نویلے جوڑے کو چیزیں یوں پیش کر رہے تھے جیسے وہ مہمان ہوں۔ تایا جان یہ سب دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ ارے وہ دونوں مہمان تھوڑے ہی ہیں، جس طرح پہلے اسی گھر میں اسی میز پر کھاتے تھے، آج اسی طرح ناشتہ کریں گے۔ بھائی جان آج رات کا کھانا تو بہو کے ہاتھ کا بنے گا۔ چھوٹی چچی نے جیسے ہی یہ کہا تو زوہا کا منہ دیکھنے والا تھا، لیکن چچی جان مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا۔ زوہا کی شکل پر چھائی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سب نے زوردار کہا لگایا، اور زوہا سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ پرینک ہو چکا ہے، اور اسے خود پہ بھی ہنسی آئی۔ رات تک ادن گھر پہ رہا، مگر کل رات کی طرح وہ خود کو اپنے ہی کمرے میں قیدی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے کئی دن وہ اپنے ہی کمرے میں قیدی بنا رہا، جہاں زوہا کے نخرے اور تلخیوں پر مبنی باتیں اس کے لیے درد سر بنی رہی۔ مگر جلد ہی ادن نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ صبح سے شام تک آفس میں رہتا اور شام سے رات کے تک دوستوں کے ساتھ رہتا۔ گھر بہت ہی دیر سے لوٹتا۔ جب کمرے میں آتا تب تک زوہا انتظار کر کر کے یا تو سو چکی ہوتی، یا پھر تب تک انتظار میں وہ ساری توانائی وقف کر چکی ہوتی۔ یہ سلسلہ کئی ہفتے تک جاری رہا۔ زوہا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس طرح سے اس کا انتقام پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ادن کو اتنا آزاد، اتنا خود مختار زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے اس نے آج ارادہ کر لیا کہ جتنی بھی دیر ہو جائے وہ ادن کے ساتھ روز لیٹ آنے والے معاملے پر بات ضرور کرے گی۔ ادن تقریباً 1:15 کے قریب کمرے میں داخل ہوا۔ صوفے پر زوہا لیٹی ہوئی موبائل میں کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ ادن کے آتے ہی اس نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ یہ روز روز لیٹ آنے کی عادت مجھے نہیں پسند۔ ادن نے جوتے اتارتے ہوئے آئینے میں زوہا پر ایک نظر ڈالی، جو بدستور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کروں، گھر میں رہ کر بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس لیے دوستوں کے… اس سے پہلے ادن بات پوری کرتا زوہا بول پڑی، مجھے نہیں پتا کہ گھر پہ تمہیں رہنا کیسا لگتا ہے، مگر ہر رات تم باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، دوستوں کے نام پر پتہ نہیں کہاں منہ کالا کرتے رہتے ہو۔ زوہا کی یہ بات تھی کہ ادن تیزی کے ساتھ زوہا پر لبک پڑا، اور اسے گردن سے پکڑ کر صوفے کی پشت سے لگا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑ کر غصے سے کہنے لگا، خبردار، خبردار اگر آئندہ میرے کردار پر انگلی اٹھائے تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ میں اگر برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بد کردار ہوں۔ میری مجبوری کو میری کمزوری مت سمجھنا، پہلی اور آخری وارننگ سمجھو اس کو۔ ادن نے اسے زور سے گرا دیا، جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ آج تک اس گھر میں کسی نے زوہا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ اس نے ادن کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ادن نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ زوہا ساری رات روتی رہی، اور رات کے آخری پہر اس نے ہاتھ پر پٹی کی اور سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر ادن کا کیا گیا برتاؤ ابھی بھی اس کے دماغ پر سوار تھا، اور وہ اسی بارے میں سوچتی رہی، اور انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر کوہرام مچ گیا جب زوہا کے ہاتھ پر پٹی دیکھی گئی۔ زوہا نے بہانہ بنایا کہ وہ واش روم میں پھسل گئی تھی، جس کی وجہ سے چوٹ لگ گئی، مگر دونوں کے بیچ کی دوری کو نوٹس کرنے کے بعد سب کو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ دن پورے گھر پہ بھاری گزرا،
کیونکہ جس پیار و محبت کی توقع لیے گھر والوں نے یہ شادی کروائی تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور حالات یہاں تک آ گئے تھے، اب شاید بات ہاتھ اٹھانے تک آ گئی تھی۔ زحا اپنے پہلے والے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، اور کئی روز تک عدن سے کسی نے بات نہیں کی، اور عدن وجہ جانتا تھا۔ تلخیاں بڑھنے پر زحا کے والد نے اپنے بڑے بھائی سے گزارش کی کہ وہ زحا اور عدن کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگلے روز تایا جان نے زحا کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے دونوں کے بیچ کی دوری کے متعلق پوچھا۔ تایا جان، ہم کبھی ایک تھے ہی نہیں، ہم دونوں شروع سے خوش نہیں تھے ساتھ میں، ہمارے بیچ تلخیاں شروع سے تھیں، مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، مگر آپ کی وجہ سے میں انکار نہیں کر سکی۔ اس رات تو عدن نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، مجھے اب مزید نہیں رہنا اس رشتے میں۔ یہ رودات سناتے سناتے وہ رونے لگ گئی۔ تایا جان نے اسے گلے لگا کر دلاسا دیا اور پاس بٹھا کر اسے ایک گلاس پانی دیا۔ چند گھونٹ بھر لینے کے بعد جب وہ تھوڑی سنبھل گئی تو تایا جان نے اسے مخاطب کیا، دیکھو زحا بیٹا، مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کی شادی ہوگی تو ایک تو گھر والوں کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ مجھے میری جان سے عزیز بھتیجی جسے میں نے ہمیشہ بیٹی سمجھ کر پالا وہ میرے ہی گھر میں میری بہو بن کر رہے۔ میں نے بھلائی چاہی تھی، مگر میں نے انجانے میں تم دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے تب ہی یہ فیصلہ بدل دینا چاہیے تھا جب عدن 7 سال پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے اپنی پسند کی لڑکی سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ تب میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں اس کی شادی ہر صورت تم سے کروانا چاہتا ہوں، اور اس نے بھی بنا کچھ کہے میری بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میں نے اپنے ہی بیٹی کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کس کرب سے گزرا ہوگا وہ ان 7 سالوں میں، مگر میں اپنی ہی دنیا میں اپنے ہی فیصلوں میں مگن، یہ سوچ نہیں سکا کہ کہیں میں تم دونوں کی زندگی خراب تو نہیں کر رہا، اور وہی ہوا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ زحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے پتا چلا کہ عدن مجبور ہو کر بس اپنے باپ کے فیصلے کی پیروی کر رہا تھا۔ اسے زحا سے اتنے سال ذلیل ہونے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مگر وہ لب پر کبھی شکوہ بھرا لفظ تک نہیں لایا۔ یہ سب وہ زحا کی محبت میں نہیں بلکہ خاندان کے بڑوں کے فیصلے سے مجبور ہو کر رہا تھا۔ لیکن زحا نے بدلے میں کیا دیا تھا؟ تلخی، دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں تھا جو زحا نے اسے دیا تھا۔ اس کی زندگی اجیرن کرنے کے چیلنج تک دیتی رہی وہ، مگر جواب میں گہری خاموشی کے پیچھے تکلیف کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ وہ سخت گھٹن محسوس کر رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی مگر اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو ضبط کا قلعہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور وہ رونے لگی تو ہر ایک لمحہ جو اسے یاد آتا جس میں اس نے عدن کی زندگی میں مشکلات پیدا کی تھی، وہ پشیمانی میں آنسو بہاتی رہی۔ عدن نے اپنی محبت کی قربانی دی، پھر بھی اس کے ہاتھ خسارے کے سوا کچھ نہ آیا۔ کسی نے اس کے دکھ کو نہیں سمجھا۔ وہ ہر وقت کا ہنسی مذاق، وہ کھلکھلا کر ہنسنا، وہ سب کتنا سچا تھا۔ زحا کو آج اندازہ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے، اس امید سے کہ جو اس نے خراب کیا ہے وہ اسے ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ اپنے کمرے سے ضروری چیزیں اٹھا کر وہ عدن کے کمرے میں آ گئی اور عدن کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کی حالت بھی بہت خراب تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زحا نے کمرے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھا، تھوڑی بہت صفائی کی اور بیڈ پہ لیٹے انتظار کرنے لگی۔ لیکن آج عدن کے آنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ گیا، اور زحا کی کب آنکھ لگ گئی وہ خود بھی بے خبر تھی۔ عدن جب کمرے میں آیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے میں نظم و ضبط اور صفائی دیکھ کر اسے جہاں تعجب ہوا تھا تو وہاں بیڈ پر لیٹی اپنی خوبصورت سی بیوی کو سوتے دیکھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو گئی۔ لیکن دونوں کے بیچ کی دوری بہت زیادہ تھی، لہٰذا عدن نے پھر سے تکیہ اٹھا کر صوفے پہ رکھ دیا اور لائٹ بند کر کے سو گیا۔ صبح کسی بہت ہی نرم و نازک ہاتھوں اور آواز نے اسے اٹھایا، اٹھ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں زحا تھی، لیکن عدن کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا یہ کوئی خواب ہے، لیکن فریش ہو کر جب اسے اندازہ ہوا کہ جو اسے خواب لگ رہا تھا ایسا واقعی ہو چکا تھا۔ عدن نے چہرہ سپاٹ رکھا، لیکن زحا کے چہرے پر ناشتہ کرتے وقت بھی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی۔ ناشتہ کر کے جب وہ اٹھی تو عدن سے کہنے لگی کہ ناشتہ کر لیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر چیزیں بدل گئی تھیں۔ پورے راستے زحا بولتی رہی، مسکراتی رہی، لیکن عدن کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے تھے۔ کبھی کسی سے فلرٹنگ کی ہے؟ زحا کا سوال عدن کے لیے بالکل غیر متوقع تھا اور وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ عدن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، اتنے بورنگ انسان کے ساتھ یہ سب ممکن بھی نہیں، لیکن چونکہ میں بڑے دل کی مالک ہوں تو میں تمہیں موقع دیتی ہوں فلرٹ کرنے کا۔ زحا نے ہنستے ہوئے عدن کو مخاطب کیا تھا، لیکن عدن کے جواب نے اس کے چہرے کی ہنسی غائب کر دی جب اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ سوچ رہی ہوگی، اس لیے میں کسی قسم کی توقع نہیں لگانا چاہتا۔ زحا کو اندازہ ہو گیا تھا
کہ جب انسان سچے دل سے کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے اور بدلے میں اسے تضحیق کا سامنا کرنا پڑے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ آج تک وہ یہی کرتی آئی تھی، آج خود بھی تھوڑا سا ذائقہ چکھ لیا کہ کتنا کڑوا گھونٹ گلے سے اتارنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی پہنچنے تک کوئی بات نہیں ہوئی اور گاڑی سے اترتے وقت زوہا نے عدن کو بتایا کہ آج شام کو اسے سیدھا گھر آنا چاہیے کیونکہ کچھ ضروری چیزیں طے کرنی ہیں۔ رات کو کھانے کی میز پر عدن کی پرانی روح زوہا کی آئی ہوئی تھی، سب کے ساتھ ہنسی مذاق، پنچ لائنز کریک کرنا، باقی سب کزنز کو تنگ کرنا۔ زوہا کی خوشی سے باقی گھر والے بھی خوش تھے کہ عدن اور زوہا کے بیچ کی دوری کم ہو گئی ہے، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب عدن کمرے میں گیا تو زوہا نے اپنے اور عدن کے لیے ایک ایک کپ چائے کا بنا کر کمرے میں لے آئے۔ مجھے نہیں پینی، عدن نے منہ بنا کر کہا جب زوہا نے چائے کا کپ اسے تھمانا چاہا۔ زوہا نے ایک گھونٹ لیا۔ یہ دیکھو میں نے بھی پی لی، فکر مت کرو کچھ نہیں ڈالا اس میں۔ عدن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ زوہا نے اپنے چائے کے کپ سے گھونٹ بھرا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اتنی آسانی سے تھوڑی مارنا ہے تمہیں، یہ کہتے ہوئے زوہا کی آنکھوں سے شرارت پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی تھی۔ عدن کے چہرے کی مسکراہٹ اب واضح ہو گئی۔ کیا ملے گا مجھے مار کر؟ عدن نے وہی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ سکون، زوہا نے فوراً جواب دیا۔ میری معصوم سی بھٹکتی ہوئی روح پھر تمہیں سکون کرنے نہیں دے گی، سوچ لو، عدن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ معصوم اور وہ بھی تمہاری روح، توبہ توبہ، زوہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میز پہ کپ رکھ کے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ دونوں چائے ختم کرنے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک سے عدن اٹھا اور باہر جاتے وقت زوہا سے کہنے لگا کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ دونوں کے بیچ باتیں شروع ہو گئی تھیں، کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہونے لگا تھا، مگر اتنا کافی نہیں تھا اس شادی کو ایک کامیاب بنانے کے لیے۔ زوہا کئی دن تک سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے ایسا جس سے دونوں کی قربتوں میں اضافہ ہو۔ اس رات کو جب کھانے کے بعد اس نے چائے پیش کی تو حسب معمول عدن کے کپ سے پہلا گھونٹ بھر کے کپ اسے تھما دیا۔ یہ ثبوت کب تک دینا پڑے گا؟ ساری زندگی، مسکراہٹ کے ساتھ عدن نے جواب دیا، جس پر زوہا نے نقلی حیرانگی دکھاتے ہوئے کہا۔ ہائے، اب ہم قابل بھروسہ بھی نہیں رہے، دل چائے کے آنسو رو رہا ہے۔ اس چٹکلے پر عدن ہنستے ہوئے کہنے لگا، کچھ ثبوت قابل بھروسہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ خاص ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اتنی گہری بات زوہا کو سمجھ نہیں آئی تھی اور پوچھنے پہ بھی عدن نے وضاحت نہیں دی۔ جب وہ دوستوں کو وقت دینے کے لیے نکل رہا تھا تب زوہا نے اسے روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ چیس کھیلو گے؟ نہیں، میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، عدن نے بے مروتی سے کہا۔ ہاں سمجھ سکتی ہوں، بچوں سے ہارنے کے بعد پرو پلیئر کو منہ چھپانے کے لیے جگہ جو نہیں ملنی۔ زوہا نے جوابی حملہ کیا تھا جس میں وہ کامیاب ہوئی اور عدن کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بساط بچھائی گئی اور کھیل شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زوہا کے ہارنے کے امکانات خاصے روشن ہو گئے۔ زوہا نے گھوڑے کی مدد سے عدن کا ایک مہرہ اڑا دیا۔ یہ لو، یہ تمہارا مہرہ گیا، اب رونا مت اگر ہار گئے تو۔ چیٹنگ کر رہی ہو تم، گھوڑا صرف ایل شیپ میں موو کرتا ہے، تم نے غلط سمت میں چلا دیا۔ وہ باقی لوگوں کا ایل شیپ میں ہوتا ہوگا، میرے والے کے پاس بہت ساری پاورز ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، زوہا نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر عدن کو شدید پیار آ گیا مگر اظہار کو ہنسی میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر مزید گزری کہ زوہا نے عدن کا ایک اور مہرہ اڑا دیا۔ یہ لو اپنے پیادے سارے سنبھال کر رکھو۔ یار زوہا، تم غلط چال چل رہی ہو، بادشاہ صرف ایک ہی قدم چلتا ہے، تم 3 قدم چل کر آئی ہو۔ عدن کو معلوم تھا کہ کیا جواب آنا ہے مگر انجان بن کر پوچھنے لگا۔ اف، یہ بادشاہ ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، یہ رولز جس نے بھی بنائے ہیں غلط بنائے ہیں، میں نئے رولز بنا رہی ہوں۔ زوہا کی بات سے عدن کھل کر ہنسنے لگا۔ میں غلط کہہ رہی ہوں کیا جو ہنس رہے ہو؟ ہاں؟ نہیں نہیں، بالکل صحیح کہا، بادشاہ ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، بالکل صحیح رولز ہیں، داد دینا پڑے گی تمہاری ذہانت پر۔ عدن کی بات پر زوہا نے فخریہ انداز میں پوز بنایا۔ یہ لو چیکر میٹ، اور میں جیت گئی۔ زوہا نے خوشی سے اپنے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ چیٹنگ ہے، گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی مہرہ دوسرے مہروں کو پھلانگ نہیں سکتا۔ عدن نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اف، ابھی تو بتایا ہے کہ وہ سب رولز غلط ہیں، میں نے سب کینسل کر دیے، بار بار بتانا پڑے گا کیا؟ اوہ ہاں، یاد آیا، میڈم زوہا جلال شاہ نے پرانے رولز کو نئے رولز سے ریپلیس کر دیا ہے۔ کانگریچولیشنز، تم جیت گئیں۔ عدن نے ہاتھ بڑھا کر زوہا سے ہاتھ ملایا۔ زوہا کے لیے وہ احساس بہت ہی پرسکون اور دل مو لینے والا تھا۔ وہ واقعی ایک مرد تھا، اسے پتا تھا کہ کس طرح سے اپنی جیت دوسروں کے لیے قربان کر کے عزم و ہمت سے دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہوتا ہے، اور یہ کھیل تک ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی میں بھی موجود تھا۔
کافی دیر تک اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد عدن نے کہا، میڈم اگر اجازت ہو تو میں سو جاؤں، کل آفس بھی جانا ہے۔ ہاں ہاں سو جاؤ، ہاتھ اگر چھوڑ دو گی تو۔ زوہا کو عدن نے یاد دلوایا۔ زوہا نے شرمندگی سے عدن کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اگلے ہی لمحے جب عدن پھر سے صوفے پر لیٹ گیا تو پھر سے ایک نامکمل سے احساس نے زوہا کو جکڑ لیا کہ ابھی اسے مزید فاصلہ طے کرنا ہے۔ اگلے دن زوہا نے تیمور، شانزے اور زید کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور تینوں نے زوہا کو بتایا کہ اس کو راز رکھنا ہے۔ زوہا نے یقین دہانی کرائی کہ یہ راز ہی رہے گا۔ شام کو جب عدن آفس سے واپس آیا تو زوہا نے عدن کو کہا کہ اس کے لیے وہ آج یونیورسٹی سے آتے ہوئے ایک گفٹ لے کر آئی ہے۔ گفٹ کھول کر جب عدن نے دیکھا تو اس میں ایک پرچی پڑی تھی جس پر لکھا تھا، ڈیئر ہسبینڈ، آپ کا گفٹ نیچے لان میں چبوترے کے پاس ہے۔ عدن جلدی سے نیچے آیا اور چبوترے کے آس پاس گفٹ ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر پودوں کے بیچ ایک گفٹ پہ پڑی۔ گفٹ دینے کا یہ نت نیا طریقہ عدن کو پسند آیا۔ گفٹ باکس کھول کر جب دیکھا تو اس میں پلاسٹک کا بچھو تھا جو سپرنگ کی مدد سے اوپر اچھلتا۔ عدن، جس کو بچھو سے انتہائی ڈر لگتا تھا، گفٹ باکس پھینک کر بھاگ نکلا اور اتنے میں پودوں کی اوٹ میں سے شانزے، زید اور تیمور موبائل فون ہاتھوں میں لیے نکل آئے اور ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے عدن کے بھاگنے کی نقلیں اتار رہے تھے جو تینوں نے اپنے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ رات کو جب عدن کو زوہا نے کہا کہ آج سب کے ساتھ چائے ٹی وی لاؤنج میں پینی ہوگی تو عدن کو پرائیویسی میں دخل مناسب نہیں لگا، مگر جانا تو تھا ہی۔ جب وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچا تو وہ سب ٹی وی پر کچھ چلنے کے منتظر خاموش بیٹھے تھے اور اچانک سے زوہا نے وہ ویڈیو ٹی وی پر لگا دی جس میں شام کو عدن گفٹ میں نکلی بچھو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ پورے لاؤنج میں کہوں کی گونج تھی اور عدن تیمور، شانزے اور زید کو باری باری دیکھ کر ان کی دھلائی کرنے کے اشارے کر رہا تھا، مگر وہ صاف مکر گئے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو زوہا آپی کے کام ہیں، انہوں نے ہم سب کو بلیک میل کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ عدن کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہے جس سے تم لوگ بلیک میل ہوئے؟ تو زید نے فوراً کہا، لارج پیزا اور 7 کچن نگٹس اور 2 بڑے کولڈ ڈرنکس بھی۔ تیمور نے یاد کروایا۔ عدن کی ہنسی نہیں رک رہی تھی کہ یہ کبھی نہیں سدھرنے والے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو زوہا نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ زوہا سے تنگ آ کر وہ تکیہ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اٹھو اور بیڈ پر سو جاؤ، زوہا نے حاکمانہ انداز میں کہا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر تم روتے ہوئے جا کر تایا جان کو اس عمر میں شکایت لگاتے ہوئے اچھے تھوڑی لگو گے کہ زوہا نے مجھے ہراس کیا ہے۔ زوہا کی بات پر ہنستے ہوئے عدن اٹھ کر زوہا کا پیچھے کرنے لگا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے پکڑ کر سختی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اچھا تو زوہا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے ہراس کرے گی؟ اب بولو، عدن نے زوہا کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں کھیل رہی، تم چیٹنگ کر رہے ہو۔ زوہا نے خود کو چھڑانے کی ایک فرضی سی کوشش کی۔ رومانس میں رولز نہیں ہوتے اور جہاں رولز نہیں ہوتے وہاں سب جائز ہوتا ہے، تو میں اس حساب سے تمہیں اپنی باہوں میں جکڑ کر کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا۔ عدن نے اپنے لب زوہا کے گالوں پہ رکھ دیے جس سے زوہا کے بدن میں خوشگوار سا احساس پیدا ہو گیا۔ چیٹنگ ہی تو کر رہے ہو، زوہا نے انجانے پن کا مظاہرہ کیا۔ چیٹنگ ہے تو پھر چیٹنگ ہی صحیح، مزید چیٹنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عدن نے جیسے ہی یہ کہا تو اس سے پہلے زوہا خود کو سنبھالتی عدن نے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ لائٹ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ موجود لیمپ جلا کر دونوں ایک دوسرے میں کھو سے گئے۔ زوہا اپنی بے وقوفی پر نادم تھی تو اسے اپنے آپ پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جانے کی ثنا اور ضد نے اسے اتنے اچھے انسان کی قربت سے محروم رکھا، مگر اب وہ ماضی کی غلطیوں کو سوچ کر اپنے اس خوبصورت حال کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ دونوں نے گھر والوں کو جب کہا کہ وہ لوگ ہنی مون پر جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو سب نے خوشی سے انہیں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ ہنی مون کا وہ ایک ہفتہ زوہا کی زندگی کا سب سے یادگار ہفتہ رہا جس میں اسے محبت اور خلوص کے اصل معنی معلوم ہوئے۔ اسے ایک پرخلوص ساتھی کے قرب نے ہر بے معنی شے سے ناشنا کر دیا۔ پرفضا وادیوں کے دامن میں جب زوہا نے گھٹنوں کے بل عدن کو پھول پیش کیا تو عدن کے لیے وہ لمحہ اور اس لمحے سے جڑی ہر چیز اس کی یادداشت میں امر ہو گئی۔ دونوں کے بیچ جتنی دوریاں تھیں اب اس کے برعکس کہیں زیادہ قربتیں تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے بغیر اب خود کو نامکمل تصور کرنا شروع کر دیا تھا، جو کسی بھی رشتے کی کامیابی کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے۔ والسلام۔